تحریک آزادی فلسطین کے عظیم مجاہد اسماعیل ہنیہ شہید، اسرائیل نے تہران میں گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا۔ نماز جنازہ کل تہران جبکہ تدفین دوحہ میں کی جائے گی۔ بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد مزید تیز ہو گئی۔ حماس نے اپنے عظیم قائد کی شہادت پر اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ بہو نے سسر کی شہادت کو اعزاز قرار دے دیا۔ ایران کا بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ سپریم لیڈر نے شہید کو انصاف فراہم کرنا فرض قرار دے دیا۔ صدر کا علاقائی سالمیت کے دفاع کا دو ٹوک موقف۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر کئی ممالک اسرائیل کے خلاف ہم آواز۔ چین، روس، قطر، ترکیہ، ملیشیا اور پاکستان کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جے یو آئی کے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع۔ مولانا فضل الرحمان کا جمعے کو احتجاج کا اعلان۔ جماعت اسلامی کا آج شام غائبانہ نماز جنازہ ادا کرے گی۔ قومی اسمبلی کی پارلیمانی امور کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جے یو آئی نے حصہ نہیں لیا۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے وزیراعظم آفس اور وزارت خزانہ کو درخواست دے دی۔ اگلے برس ریٹائر ہونا تھا۔ نیپرا نے بجلی کے زائد بلوں کے معاملے پر تمام تقسیم کار کمپنیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا کہ الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز سے 1 ماہ میں وضاحت طلب کر لی گئی۔ نیپرا نے جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹2.63 اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید جانچ پڑتال کے بعد فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں مہنگائی اور آئی پی پیز کی اجارہ داری کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 6 روز بھی جاری۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور کچھ دیر بعد متوقع۔ ملک بھر میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ڈاؤن ہونے سے انٹرنیٹ سروس متاثر۔ بینکوں سمیت نجی اور سرکاری اداروں میں نظام ٹھپ ہو گیا۔ سروس بحالی کی کوششیں جاری۔ اور کراچی میں گزشتہ رات کی بارش کے بعد موسم ابرآلود۔ بعض علاقوں میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے 5 اگست سے تیز بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی۔